الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورة الأنبياء آیت نمبر 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی حق معبود مگر میں، لہٰذا تم لوگ میری عبادت کرو۔ اس آیت میں کئی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول بھیجے گئے ہیں جو اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی طرف ایک چیز کی وحی ضرور کی، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے کوئی حق معبود مگر میں یعنی اللہ، لہٰذا تم لوگ میری یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ اس بات کی وحی ہر رسول کی طرف کی، کوئی رسول ایسا نہیں جس کی طرف یہ وحی نہیں کی۔ دوسرے مسائل میں سے کسی مسئلے کی کسی رسول کی طرف وحی کی، کسی کی طرف نہیں کی، شریعتیں احکام مسائل میں فرق تھا، مگر یہ ایسی وحی تھی جو ہر نبی ہر رسول پر نازل کی کہ نہیں ہے کوئی حق معبود مگر میں یعنی اللہ، لہٰذا تم لوگ میری عبادت کرو یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تمام رسولوں پر نازل کی گئی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا اس وحی کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حق معبود نہیں، لہٰذا تم لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ اس کی تفسیر اللہ نے دوسری آیت میں کی ہے، بلکہ اس کی تفسیر قرآن میں جگہ جگہ ملے گی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں کوئی رسول بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہ آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 کی تفسیر کرتی ہے کہ اللہ نے بہت سے رسول بھیجے اور ہر امت کے اندر کوئی رسول بھیجا اور اس کو وحی کی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وہ رسول اور اس کی امت سب اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں۔ طاغوت شیطان کو کہتے ہیں اور طاغوت باطل معبود کو کہتے ہیں۔ طاغوت سے بچو یعنی شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان سے دور رہو اور باطل معبودوں کی عبادت نہیں کرو، باطل معبودوں کی عبادت سے دور رہو۔ یہ معنی اللہ کی عبادت کا، یعنی اللہ کی خالص عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، شیطان کی یا کسی باطل معبود کی عبادت نہیں کرو۔ یہ آیت اس کی تفسیر کرتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ امام قتادہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 اس کو میں نے پڑھا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ ارسلت الرسل بالاخلاص والتوحید ولا يقبل منهم عمل حتى يقولوا ويقروا به۔ اللہ نے جو کہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی حق معبود مگر میں یعنی اللہ، اور لہٰذا تم لوگ میری عبادت کرو یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ اس کی تفسیر میں کہا کہ رسول یعنی تمام رسول اخلاص اور توحید کے ساتھ بھیجے گئے، سب کو اخلاص اور توحید کے ساتھ بھیجا گیا اور ان کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کو مانیں اور اس کا اقرار کریں، اس کو بولیں اور اس کا اقرار کریں۔ جب تک کہ آدمی توحید کا، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا تب تک اس کا کوئی عمل مقبول ہونے والا نہیں۔ یہ توحید بنیادی چیز ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ نے تمام رسولوں کو توحید کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بھیجا اور اخلاص اور توحید کے خلاف شیطان کی عبادت، باطل معبودوں کی عبادت
سے بچنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ سارے رسولوں کی بنیادی تعلیم یا سارے رسولوں کی تعلیم کا خلاصہ اللہ کی توحید ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حق معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور سارے رسولوں کی تعلیم کی بنیاد اور خلاصہ یہ تھا کہ اللہ ہی حق معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حق معبود نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی کی بھی عبادت کی جاتی ہے سارے باطل معبود ہیں، اور اللہ کے علاوہ جو بھی کسی کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب باطل عبادت ہے۔ یہ خلاصہ ہے سارے رسولوں کی تعلیم توحید کا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کی سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ آیت تنبیہ کرتی ہے کہ دین کی تعلیم دنیا میں جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، بنیادی تعلیم توحید کی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توحید کی تعلیم دے، چاہے وہ کوئی مسجد ہو، چاہے کوئی مدرسہ ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے سینٹر ہو، چاہے روڈ پر تعلیم دی جائے، جہاں بھی ہو یہ بنیادی تعلیم، کیونکہ یہ توحید وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے ہر رسول کو بھیجا اور ہر رسول پر یہ تعلیم نازل کی، اور اس توحید کے پیچھے رسولوں نے جو کچھ جھیلا ہے وہ ایک بڑی عظیم تاریخ ہے کہ کتنے انبیاء اس پر جان سے مار دیے گئے، اور کتنے نبیوں نے کیا کیا تکلیفیں جھیلی، اور 9 صدی تک کتنی تکلیفیں اٹھاتے رہے، اور اس توحید کو اختیار نہ کرنے کی پاداش میں قوموں کا خاتمہ ہو گیا، اللہ نے عذاب نازل کر کے ختم کر دیا۔ تو اللہ نے پچھلی قوموں کا خاتمہ کیا، تو آج توحید کو نہیں مانیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا؟ جہاں بھی دین کی تعلیم ہو وہاں پر توحید کی تعلیم لازم اور فرض ہے، اس کے بغیر دین کی تعلیم کیا تعلیم ہے؟ سب کچھ سکھا دیا اور توحید کا پتہ نہیں، اور توحید کی تعلیم کا مطلب توحید کی صحیح تعلیم ہو جو انبیاء نے پہنچایا ہے۔